www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. میرے بزرگوں عزیزوں، سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ دین ہے. سب سے بڑی نعمت. اور دین کے دو اجزاء بنیادی ہیں، ایک ایمان اور ایک علم. یہ بنیادی اجزاء ہے، اس کے بنیاد ہے ایمان اور علم. اس کے مقابل کی چیز ہوتی ہے کفر اور جہل. ایمان کے مقابل کفر ہے اور علم کے مقابل جہل ہے. اس لیے ایمان کے محنت کفر کا اثر ختم کیا جاتا ہے اور علم کی محنت سے جہالت کا اثر ختم کیا جاتا ہے. یہ ہوتا ہے. جب نبی آیا ہے تو اس نے یہی کام کیا کہ اپنی محنت سے، اپنی تربیت سے کفر کا اثر ختم کیا. ایمان کا اثر غالب آیا، لوگ ایمان والے ہو گئے، اللہ سے تعلق والے ہو گئے، ذمہ داری سنبھالنے والے ہو گئے، حق ادا کرنے والے ہو گئے. یہ ہوا. اس لیے یہ دو چیزیں اپنی جگہ اساسی ہے، علم و ایمان. علم و ایمان کو اللہ دنیا میں باقی رکھیں گے. جب کوئی اس کی تلاش کرے گا اسے مل جائے گا. اسے باقی رکھنے کی ذمہ داری لی ہے اللہ نے. جب اس کی محنت کی جائے گی تو اللہ سے ترقی دیں گے، ایمان کو ترقی دیں گے، علم کو ترقی دیں گے. بلکہ ایمان کو اور علم کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کریں گے کہ حدیثوں میں ہے کہ ہر 100 سال پر اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کریں گے جو اس دین کی تجدید کریں گے. اور جو بگاڑ اس میں آیا ہے عمل میں، عقیدے میں، معاشرت میں، اس کو صاف کریں گے. ایسے لوگ اللہ پیدا کریں گے کیونکہ اس کی حفاظت مطلوب ہے. اس لیے اس کے نگران پیدا کریں گے، اس کے امین پیدا کریں گے جو امانت داری سے اس کی نگرانی کریں گے، خدمت کریں گے اس کی. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس امت میں علماء کا وجود یہ بھی معجزہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ قرآن معجزہ ہے حضور کا، اور اس کو باقی رکھا جائے گا. ایسے اس امت میں علماء کا وجود یہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. اللہ ایسے علماء پیدا کریں گے اور ایسی خدمت کریں گے کہ لوگوں کی عقل حیران نہیں ہوگی اپنے دین کے لیے. جو کہ دین کو باقی رکھنا ہے یہ کریں گے. اس لیے علم کو بھی بڑا شرف ہے، اہل علم کو بھی بڑا شرف ہے. بڑا شرف، بڑی بزرگی ہے. علم کی بزرگی بہت، اہل علم کی بزرگی اللہ کے یہاں بہت. جو بڑی بھی ہے
علم والوں کے لیے مخلوق دعا مانگتی ہے اور فرشتے دعا مانگتے ہیں. سیکھنے والوں کے لیے مغفرت کی دعا ہوتی ہے, سکھانے والوں کے لیے رحمت کی دعا ہوتی ہے. علم سکھا رہے ہیں ان کے لیے رحمت کی دعا ہوگی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی معلم الناس الخیر, کہ اللہ اور اللہ رحمت نازل کرتے ہیں, فرشتے رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتے ہیں, یہ خیر کی تعلیم دینے والے ہیں, اس لیے ان کی دعائیں ہوتی ہیں ان کے لیے. اور جو سیکھنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا ہوتی ہے. اس لیے بھی مغفرت کی دعا مانگتی ہے. ان کے لیے جو دین سیکھتے ہیں, اہل علم سے سیکھتے ہیں, ان کے لیے مغفرت کی دعا ہے. اہل علم جو سکھاتے ہیں یا ان کے لیے رحمت کی دعائیں وہ آگے ہے. یہ شرف ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے داعی بھی بنایا اور معلم بھی بنایا. بعث داعیا و معلما, بعث داعیا و مبلغا, وہ اسی وجہ سے ایک چیز ہے جو سب کو دینی ہے, علم. علم دینے کے لیے دعوت آئی ہے. ان لوگوں کو دعوت دو کہ جو دعوت قبول کریں تو انہیں علم دو. کہ دعوت کے ذریعے سے ان کو علم کی قدر ہوگی کہ علم کیا چیز ہے. اس لیے پہلے دعوت دو, پھر آئیں گے وہ دین پر. اب وہ دین پر آئیں گے تو علم کے محتاج ہوں گے, کیونکہ علم کے بغیر دین پر کہیں چل سکے گا. یہ طریقہ ہوتا تھا. تو اس لیے علم کی بڑی عظمت ہے, بڑی قدر و قیمت ہے. علم عمل کے لیے ہوتا ہے, علم کے لیے نہیں ہوتا, علم عمل کے لیے ہوتا ہے. اس لیے علم بھی ضروری اور اس کی اصلی غایت جو ہے وہ اس کا عمل ہے, اور وہ دونوں جمع کیے جائیں گے زندگی میں. علم اور عمل دونوں کو زندگی میں جمع کرنا پڑے گا. علم بھی فرض اور عمل بھی فرض. جو عمل فرض ہے اس کا علم فرض ہے. شریعت کا قانون ہے. جو عمل فرض اس کا علم فرض ہو گیا. مالدار ہو گیا کہ زکات فرض ہو گئی, تو زکات کا علم فرض ہو گیا. جانے کہ زکات کیا حکم ہے. جو عمل فرض اس کا علم بھی فرض. یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں. فرق اتنا ہے کہ عمل میں حرکت ہے, علم میں سکون ہے. علم میں سکون, علم لینے کے لیے سکون چاہیے. سکون کے ساتھ, اور جب عمل کا نمبر آئے تو پھر حرکت کے ساتھ. اور دونوں ہونی چاہیے, سکون بھی ہو اور حرکت بھی ہو. چکی کے دو پارٹ کی طرح سے, ایک پارٹ میں حرکت ہے, ایک پارٹ میں سکون ہے. اس سے کام بنتا ہے. اس لیے دین میں حرکت بھی ہے, دین میں سکون بھی ہے. علم لینا ہے تو سکون کے ساتھ بیٹھ کر کے سیکھو, یاد کرو, مطالعہ کرو. دوسرے تعلقات نقصان دیں گے.
دوسرے تعلقات نقصان دیتے ہیں، جب وہ پڑھتے نہیں ہیں جب دوسرے تعلقات آ گئے یہ مضر ہے، یکسو ہو جاؤ علم کے لیے، اور جب عمل کا نمبر آئے تو پھر حرکت میں آؤ، اب سکون نہیں ہے، سنت اذان ہو جائے تو اگر تفسیر پڑھاتا ہو حدیث پڑھاتے ہو اب نماز کے لیے جانا پڑے گا، کیوں عمل کا نمبر آ گیا، اس مجموعے کا نام بھی علم و عمل، یہی زندگی کی اصلی غرض ہے، زندگی میں علم آوے، زندگی میں عمل آوے، کیوں؟ اس لیے کہ دنیا دارالحقوق ہے، یہ دنیا اللہ نے اس کو دارالحقوق بنایا ہے کہ یہاں حق آئیں گے، واجب ہوں گے حقوق، اللہ کا حق، رسول کا حق، کتاب کا حق، پھر دوسری مخلوق کا حق، بہت حقوق ہے۔ علم اس لیے دیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے حقوق ادا کیے جائیں سیکھ کر کے، خالص اس علم کی یہی غایت ہے، علم لے کر کے حق ادا کرو۔ تو جو علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو ملا ہے وہ حقوق کی معرفت کے لیے ملا ہے کہ حق ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلا حق اللہ کا ہے، سب سے پہلا یا معاذ تدری ماذا حق اللہ، کہ معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ یہ معاذ سے پوچھا، حقوق کی بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے رضی میں کیا بتاؤں، آپ بتائیں گے ہاں کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ تو جو علم نبیوں کے ذریعے سے آتا ہے وہ حقوق کی ادائیگی کے لیے آتا ہے کہ ہر چیز کا حق سمجھے اور ہر چیز کا حق سمجھ کر کے پھر اس حق کو ادا کرے۔ دنیا دارالحقوق ہے، اللہ نے اپنے حقوق تھوڑے رکھے ہیں لیکن مخلوق کے حقوق زیادہ ہیں، یہ ترتیب ہے، اللہ کے حقوق تھوڑے، 25% حقوق اللہ کے ہیں اور 75% حقوق وہ مخلوق کے ہیں، وہ زیادہ ہے۔ جیسے ہماری درس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے ہدایت، یہ 4 جلدوں میں ہے شریعت، پہلی جلد جو ہے وہ اللہ کے حقوق پر ہے بس، باقی شروع ہو گئے دوسری جلد سے نکاح شروع، اب نکاح وہ آخر تک کہاں کہ وصیت اور میراث وہاں پر جا کے کتاب پوری ہوتی ہے، آخر میں وصیت اور میراث 3/4 اور 1/4 یہ شریعت، تو شریعت کا ایک حصہ تو اللہ کے حق پر مشتمل ہے، اور باقی 3 حصے جو ہے وہ آپس کے حقوق پر مشتمل ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں دین میں جہالت اس کو کہتے ہیں جو حق سے بے خبر ہو وہ جاہل، انہیں کہ لکھنا پڑھنا نہیں آتا اس لیے جاہل ہے، ایسا نہیں ہے، کہ جو حقوق سے بے خبر ہے اسے کہیں جہالت، چاہے لکھنا پڑھنا آتا ہو۔ اصل علم ہے وہ حقوق کی معرفت کے لیے، اس لیے کہ دنیا دارالحقوق ہے اور آخرت دارالوجود ہے، کہ وہاں اجر ہوگا،
یہاں سے اس کی ادائیگی کرنی پڑے گی. اس حقوق کی ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے علم اتارا ہے. علم سیکھو اور اس پر عمل کرو تاکہ حق ادا ہو جائے اور ایک دوسرے کا حق جانو. جب حقوق کی ادائیگی ہوگی تو دنیا میں سلامتی رہے گی. حقوق کی ادائیگی نہیں ہوگی تو دنیا میں انتشار ہوگا, ظلم ہوں گے, کیونکہ حق مارے جا رہے ہیں تو انتشار ہوگا. اور حق ادا ہو جائے تو یہ پھر سلامتی ہے, ہر ایک کو ساتھ مل گیا, اب کوئی جھگڑا نہیں ہے. کچھ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اسلام کی دعوت دیتے تھے تو فرماتے تھے کہ اسلم اسلام سیکھ لو, قبول کر لو, سلامت ہو گے. تو وہ اسی میں یہ سارا سامان یہاں سلامتی کا ہے, اللہ تک کا کوئی سامان یہاں نہیں ہے. کیونکہ اس میں علم ہے, اس میں حقوق کی معرفت ہے, حقوق کی مقدار ہے, سب چیزیں ہیں. تو سلامتی, اس لیے یہ علم اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے. وہ بہت طاقتور چیز ہے. علم و ایمان دونوں بڑی طاقتور چیز ہے. ایمان کی اتنی طاقت ہے کہ ایک آدمی بھی ایمان والا, کمزور سے کمزور ایمان والا, لا الہ الا اللہ اللہ کہتا رہے گا تو قیامت نہیں ہوگی. اتنی طاقت ہے ایمان کی کہ پوری دنیا کو باقی رہنے کا وہ ضامن ہے وہ ایمان. تو اتنا ہی ہے ایمان کی اتنی طاقت ہے. وہ عالم کا بقا اس پر, اور یہ نہیں ہوگا تو پھر لیکن عالم نہیں باقی رہے گا. یہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی, پوجا کریں گے اللہ اس کو. اس لیے ایمان کی قیمت ہے, ایمان کا وزن ہے, پھر علم کا وزن ہے کہ ایمان کے ذریعے سے جو جو حقوق اللہ کے واجب ہوتے ہیں جس کو اطاعت کہتے ہیں, اس اطاعت کی تکمیل کے لیے اللہ نے علم اتارا ہے تاکہ لوگ علم سیکھیں اور اللہ کی اطاعت کریں. جب اطاعت ہوگی تو حالات رحمت کیا نہیں گے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اطاعت کرو اللہ کی, اس کے رسول کی, تاکہ تم رحم ہو جائے. تو رحمت کے جو حالات آئیں گے وہ اطاعت سے آئیں گے, اور اطاعت جو کامل ہوگی وہ علم سے ہوگی, جہالت سے نہیں ہوگی, علم سے ہوگی. اس لیے بھی دنیا کے حالات کا صحیح ہونا اس علم پر موقوف ہے کہ جتنا یہ علم اپنے عمل کے ساتھ دنیا میں منتشر ہوگا پھیلے گا کہ اتنے حالات جو ہیں وہ درست ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ پھر جہالت سے لوگ ایک دوسرے کے حقوق پر بات کریں گے. جس کا قوت ہوگی وہ ظلم کرے گا, اور جس کا کمزوری ہوگی وہ مکاری کرے گا. جی ہاں, کمزوری کی وجہ سے یہ دونوں کریں گے. تو کمزور بھی قصوروار ہے, طاقتور بھی قصوروار ہے. علم نہیں ہے, اس لیے اس علم کی اہمیت دی گئی ہے اور اس علم کو عام کرنے کی ذمہ داری دی ہے. اور نبیوں نے اپنی محنت سے اس علم کو دنیا میں عام کیا ہے کہ ہر کوئی سیکھے, ہر کوئی سمجھے, ہر کوئی عمل کرے. ہر کوئی غریب ہو مالدار ہو وہ الگ ہے, اور جن کے پاس علم ہے یا جن کے پاس علم ہے وہ سکھا دے اس کو اور پھیلا دے اس کو. اس کی تاکید ہوتی تھی کہ اپنے علم کو پھیلاؤ, اپنے علم کے اہل تیار کرو. حضرت محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ علماء تیار کریں, علماء تیار کریں دین سنبھالنے کے لیے. یہ ان کی ذمہ داری ہے. نہیں تو کھڑا پڑے گا. یہ جو کام کرتے تھے وہ تو مر گئے, اب کوئی ہے نہیں, کھلا پڑتا ہے اور ذمہ داری پوری نہیں ہوتی.
وہ فرماتے تھے علماء کے ذمے ہے یہ علماء تیار کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیار کیا. یہ علماء ہیں یہ لوگ صحابہ کرام. ابرهم قلوبا وعامقهم علما واقلهم تکلفا. صحابہ کے بارے میں ابن مسعود رضی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں. یہ اپنے دلوں کے لحاظ سے بہت پاک ہے. دل کے لحاظ سے بہت پاک. کہ ان کے دلوں میں دنیا کی محبت نہیں ہے, اپنی اغراض ان کے اندر نہیں ہے, ان کے اندر حسد نہیں ہے. دلوں کے لحاظ سے یہ بہت پاک, ہمیشہ اللہ کی رضا جوئی میں رہتے ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, کہ ہر وقت کو اللہ کی رضا چاہتے ہیں. کس کام سے اللہ راضی ہو جاتا ہے؟ آخرت سے ان کو محبت ہے, ایمان سے محبت ہے. اس لیے دلوں کے لحاظ سے یہ پاک. ان کی دلوں میں خصوصی چیز جو ڈالی گئی تھی وہ تقویٰ ڈالا گیا تھا. اسے کہا یہ دلوں کے پاک ہے بہت, اور اپنے علم میں گہرے ہیں. وہاں مقوم علم کہ یہ حضرات اپنے علم میں گہرے ہیں. ان کا علم بہت گہرا, بہت مضبوط. علم کو محفوظ کیا تھا, جتنا بھی آیا اس کو محفوظ کیا. علم کو وہی سے آیا ہو یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے غیر مطلوب وہی سے آیا ہو, اسے محفوظ کیا. اپنے عمل میں بھی لائے اور لوگوں کو بھی دیا, کیونکہ اس کی ذمہ داری یہی ہے کہ اس کو دوسروں کو دے دو تاکہ وہ اپنی اہلیت پر کھڑا ہو جائے اور اس ذمہ داری کو وہ بھی پورا کرے. یہ اس علم کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اہل تیار کرو. جسے مولانا یہ فرماتے تھے کہ علماء کے ذمے ہے تو وہ کیا کریں, تو وہ علماء تیار کریں تاکہ وہ ایسی ہی خدمت کرے جیسے یہ کر رہے ہیں, ایسا ہی کام کرے جیسے یہ کر رہے ہیں. دوسری بات یہ فرماتے تھے کہ علماء کے ذمے ہے کہ وہ طبقات کو علم دیں. طبقات کو علم دیں, یہ ان کی ذمہ داری ہے. تاجروں کا طبقہ, مزدوروں کا طبقہ, زمینداروں کا طبقہ, حاکموں کا طبقہ, دنیا میں طبقے ہیں. ان طبقوں کو علم دیں تاکہ ہر طبقہ اپنی ذمہ داری میں علم پر چلے. تاجر کی تجارت علم کے ساتھ ہو, زمیندار کی ذمہ داری علم کے ساتھ ہو, مزدور کی مزدوری علم کے ساتھ ہو, حاکم کی حکومت, عہدیدار کا عہدہ علم کے ساتھ ہو. یہ ذمہ داری نہیں تو یہ اپنی ذمہ داریوں کو ایسے ادا کریں گے لوگ کرتے ہیں, ایسے کمائیں گے لوگ کماتے ہیں. علم تو نہیں ہوگی. تاجر کے پاس تجارت کا علم, جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا گیا ہے وہ کامل علم دیا گیا ہے. ہر لائن کا, ایمانیات کا, عبادات کا, اخلاق کا, معاملات کا, سب چیزوں کا پورا علم آپ کو دیا گیا, دین کامل دیا گیا, پورا علم دیا گیا. اس لیے وہ پورا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیا ہے. جو تاجر تھے وہ تجارت علم کے ساتھ تجارت کرتے تھے. حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں یہ قانون تھا کہ کوئی بھی دکان نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ تجارت کے علم نہ جانے. پھر کرے دکان, تجارت کے علم کے ساتھ دکان کرے, پھر اس کی نگرانی ہوتی تھی. اس لیے تجارت علم کے ساتھ, اور ایسے علم کے ساتھ ہوتی تھی. حضرت علی فرماتے تھے کہ سوق المؤمن کا مسلح, کہ مسلمانوں کے بازار ایسے جیسے ان کی مسجد ہے. مسجد میں تو غلط کام نہیں ہوتا, مسجد ہے تو بازار میں مسجد.
یہ اس علم کی وجہ سے اس علم کو پھیلایا گیا تھا. ذمہ داروں نے ذمہ داری سے اس کو سکھایا لوگوں کو اور سامان پر ڈالا. تو بازار ہو مسجد ہو ایک ہی ماحول ہے. جیسے مسجد کا ماحول ایسے کہ ان کے بازار کا ماحول حقوق کے ساتھ ادب کے ساتھ اس طرح علم دیا گیا. طبقات کو علم دینا. اب یہ باتیں جو ہیں مجہول ہو گئی, اس لیے علم ان طبقات میں سے کٹ گیا ہے. دنیا کی 30 سال سے چل گئی, جو حالت گھس گئی کیوں اس کی ذمہ داری پوری نہیں ہوئی. ان کو علم دینا چاہیے تھا, وہ ان کو پہنچا نہیں, انہوں نے لیا بھی نہیں دیا. اس لیے سارا نقصان نہیں سکھا ہے. سمجھنے کے بعد جو ہماری ذمہ داری ہے علماء کو تیار کرنا, علم والوں کو تیار کرنا, اور طبقات میں یہ طبقات میں علم ہے. تو ان میں لانے کی کیا صورت ہے؟ ان میں لانے کی صورت یہ ہے کہ پہلے تو ان کے اندر اپنے دین کی طلب پیدا کراؤ. دنیا کا دستور ہے جس چیز کو دنیا میں چالو کرانا ہوتا ہے اس کی طلب پیدا کراتے ہیں, اس کا شوق پیدا کرانا چاہتے ہیں. تو جب اس میں اس کی طلب پیدا ہو گئی تو وہ اسے لوگ لیتے ہیں. دنیا کی چیزیں دنیا میں جو چلتی ہے وہ اسی طرح چلتی ہے. ان کو شوق پیدا کرا دیا, نفع نقصان دکھا کر کے. اب سب کو لے رہے جسے دنیا میں نئی چیز آتی ہے, نئی چیزیں بنتی ہے, وہ لوگ اس کو اپنے شوق سے لے لیتے ہیں. ان کی طلب پیدا کرائی گئی. چاہے معلوم کا نقصان ہی نہیں تو کیوں نہ ہو, لیکن اس کا ایک شوق پیدا ہو گیا. تو نقد نہیں لیں گے تو ادھاری لے لیں گے, قسطوں پر لیں گے. ایسا شوق پیدا ہو گیا, ایسی طلب پیدا ہو گئی, وہ اسی دنیا میں پھیل گئی. ہمارے دین کا بھی میرے دوستوں یہی طریقہ ہے. یہ تو دین کا اپنی طریقہ ہے. جس کو دین دینا ہو اس کو دین کی طلب پیدا کراؤ. یہ محنت کا نہج ہے دین دینے کا. اور اگر بے طلبی میں کوئی چیز دے دی گئی تو وہ نہیں لے گا, یہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, تم کرو. یہ مطلب ہماری جماعت طائف میں تھی, تو طائف سے مکہ جانا ہو رمضان کی طور کر کے جا رہے تھے. ٹیکسی والے کو سے ٹیکسی لی کرائے پر. ٹیکسی والا عرب تھا طائف کا, اور بچے کا پتا نہیں تھا, تو وہ چلانے لگا گاڑی. اور گاڑی چلاتے پھر اس نے وہ کھولا موسیقی کا وہ گانا. ہمارے ساتھی کے ساتھ سال بیٹھا ہوا تھا, اس نے اس کو منع کیا کہ یہ مت کرو. اس نے بہت اس سے جواب دیا عربی میں کہ انتا اس کو ربک, یعنی تو ذکر کر, مجھے یہ گانا سننے دے. تو ذکر کر, تصویر پڑھ. یہی ہوتا ہے کہ اس میں غلط تو ہے نہیں, تو تم اپنا راستہ لو, ہم اپنا راستہ آگے ہوا. بغیر طلب کی کوئی چیز یہ تو لوگ پڑھ کر کے تو نہیں دیتے ہیں. اتنا جمعہ کی نماز بعد پہنچی تقسیم ہوتی ہے کمپلیٹ, وہ پڑھ کر کے نہیں دیتے ہیں. وہ بازار میں سڑکوں میں پڑے ہوئے ملتے ہیں. حالانکہ وہ چیز ضروری ہوتی ہے, سب لکھی ہوئی ہوتی. اس لیے دین کا طریقہ یہ ہے کہ جس کو دین دینا ہو کیا کرو, اس میں دین کی طلب پیدا کراؤ. جب ان کی طلب پیدا ہو جائے گی تو وہ نہیں چھوڑے گا. جیسے حضرت بلال کے سینے پر پتھر رکھتے تھے, کہتے تو کفر کرتے نا اللہ کو یہ کیے. مشورے میں کس طرح واقعات کہتے تھے, اللہ کتنا جبر ہو رہا ہے, وہ نہیں چھوڑ رہا. کیوں بات سمجھ میں آ گئی ہے اس کی طلب, اور پھر اس کی بات سمجھ میں آ گئی ہے, اب وہ کیا چھوڑیں گے. تو طلب پیدا کرانا یہ سب سے اہم کام ہے دین میں.
تو بے طلب ہوگی دین کی طلب اپنے اندر بھی طلب پیدا کراؤ. اگر اپنے اندر طلب نہیں ہوئی تو جمود آئے گا کہ اتنا دین ہے تو ٹھیک ہے. پھر وہ بھی کم ہو جائے گا کیونکہ آمدنی تو ہے نہیں. اگر سارا تو بھی بڑھ جاتا ہے پھر ایک رسم نہیں جاتی. اس لیے علم کی ایک ذمہ داری ہے سب سے بڑی ذمہ داری جو کہ اس دور میں ہے کہ بے طلبوں میں طلب پیدا کراؤ کہ وہ دین کے طلبدار بنے آخرت کی فکر مند بنے امت میں. یہ پیدا کرانا کہ اہل علم کے ذمے ہے. اس لیے نبی جو ہے بے طلبوں میں جاتے تھے. بے طلبوں میں بے طلب کیا بلکہ کفر ہے ان کے پاس تو ان کے پاس جاتے تھے اور اللہ بیچتے تھے. اللہ بیچتے تھے علاقوں میں ہم نے تو ان کی قوم کے پاس بھیجا اور وہ سننے کو تیار نہیں ہے. اور ان کو سنا رہے ہیں محبت سے رغبت سے ہمدردی سے. یہ اصلی کام بے طلبوں میں طلب پیدا کراؤ. جب وہ طالب بن جائے گا دین کا پھر وہ آپ کے پیچھے پیچھے رہے گا. جیسے دنیا کے طالب دنیا داروں کے پیچھے پیچھے ٹوٹے گھٹانوں سے کرتے ایسے ہی طلب اہل علم کی یہ بڑی ذمہ داری ہے. بے طلبوں میں ایک تو ہے طالبین جو آتے پڑھنے کے لیے وہ تو صفائی ان میں طلب وہ تو داخل ہوں گے پڑھیں گے. ان کا بھی حق ہے کیونکہ وہ تو طلب لے کر آئے ہمیں پڑھنا ہے ہمیں سیکھنا ہے ہم پوچھنے آئے ہیں تو ان کا تو حق ہو جاتا ہے. لیکن جو بے طلب ہیں وہ جو بے طلب ہیں ان کا حق زیادہ کہ ان میں طلب بھی پیدا ہو جائے پھر وہ اپنا دین سیکھ کر اپنی دنیا آخرت بنا لے. یہ بڑا کام ہے. نبیوں نے اس طرح کام کیا ہے کہ لوگوں میں اپنے دین کی طلب آخرت کی فکر پیدا کرائی پھر وہ دین کے بھی اور آخرت کے طلبگار بن گئے. اور یہ ایسی چیز ہے کہ اگر ایک مرتبہ دل میں اتر گئی کہ پھر نہیں نکلے گی. اس لیے دل تک پہنچانا ضروری ہے. وما علینا الا البلاغ. کہاں تک بلاغ؟ کانوں تک کانوں تک نہیں وہ تو کانوں تک خود ہی پہنچ جائے گا. تو کہاں تک یہ دل میں پہنچ جائے اس کا دل متاثر ہو جائے. اس لیے دین کے کام کے لیے دین کے کام کی محنت بھی ہے اور اس محنت کے وسائل دو ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں کیسے اتارو گے. تو دو چیزیں ہیں. ایک تو نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا ترغیب کا علم کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے ان میں رغبت پیدا ہو ایسی باتیں کرو. اس لیے انبیاء کرام کو مبشرین اور منذرین بنا کر کے بھیجا جاتا ہے کہ بشارت سناؤ ان کو اللہ کے انعام کی اللہ کے اکرام کی اللہ کی مدد کی اللہ کی برکتوں کی. یہ بشارت دو کہ اگر تم نے یہ کام کر لیا تو اللہ تمہیں یہ دے گا اور یہ دے گا اور یہ دے گا. محنت کے ساتھ یہ باتیں انہیں سناؤ کہ دل مائل ہوں گی. لوگ اس طرح کرتے ہیں دنیا میں کہ اپنی محنت سے اپنے چیز کا نفع بتاتے ہیں کہ دیکھو ہماری یہ چیز ہے وہ اس کے لیے نفع ہے. تو لوگوں کو نفع سمجھ میں آتا ہے وہ اس کے خریدار بنتے ہیں. یہ صابن کا جو پاؤڈر ہے ہم چھوٹے سے لگے ہوئے پہنچے تھے آنے میں تو صابن کا پاؤڈر اسی سے زیادہ نہیں سات سو پہنچ گیا. وہ پاؤڈر بھی نہیں رہا وہ پاؤڈر نکل گئے پانی لے کے کھڑا ہو جائے اور دیکھو یہ ہے اب لوگ جمع ہو گئے. ایک آدمی سامنے کھڑا ہے اس کی ٹوپی میلی ہے کہ آپ ٹوپی لے دو تو ٹوپی لے کے آگے پاؤڈر میں پہنچ جائے تو دیکھے دو آپ کی ٹوپی کیسے صاف ہو گئی. اب پھر رومال دے دو اور رومال دھو کے بتائے اپنے پاؤڈر میں
کتنا سال ہو گیا؟ ہم لوگ توبہ کرتے تھے، کیوں ضرورت ہے بھائی؟ جی ہاں، یہ طریقہ ہے. تو اللہ نے نبیوں پر ایسا علم اتارا ہے ترغیب کا. ان کو بشارتیں سناؤ، ان کو خوشخبریاں سناؤ، ان کو فضائل بتاؤ، ان کو برکتیں بتاؤ کہ تو اللہ کی مانو گے تو یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا. اللہ نے ایسی جنت تیار کی ہے، اللہ نے ایسی دوزخ تیار کی ہے. یہ سناتے تھے. قرآن جو شروع کا اترا ہوا آپ دیکھیں تو یہی ہوگا، جنت اور دوزخ اور یہ چیزیں. لوگوں میں طلب پیدا ہوئی، کسی میں ڈر پیدا ہوا، کسی میں رغبت پیدا ہوئی. کوئی خوف سے دین پر آ رہا ہے، کوئی رغبت سے دین پر آ رہا ہے. یہ طریقہ محنت بشارتیں سناؤ اپنی محنت کے ساتھ. کسی کو دھو کر بھی بتا رہا ہے، اپنی محنت کے ساتھ بشارت سناؤ کہ اس کا اثر کرے. دوسرا پہلو لوگوں کے دل میں اتارنے کے لیے کہ ان کے ساتھ اخلاق کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ، تواضع سے پیش آؤ، اکرام سے پیش آؤ. وہ آپ کے اخلاق بے طرح سے موفق کریں گے ہمیشہ. تو نبیوں کو اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں کے ساتھ دیکھتے تھے. ان کے اخلاق بھی اونچے ہوتے تھے اور ان کا طرز سمجھانے کا یہ ہوتا تھا. ہر نبی ان کے بعد اخلاق اونچے درجے تھے. موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے بھاگے ہیں فرعون کے ڈر سے، جب اس نے خون کا فیصلہ قتل کا فیصلہ کیا تو راستہ بھول گئے اور بھول کر کے جب چلے ہیں تو مدین پر پہنچ گئے جو شعیب علیہ السلام کا وطن تھا. اس راستے پر پہنچے، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اکیلے ہیں. دیکھا کیا کنواں ہے، لوگ پانی پلا رہے ہیں اپنے جانوروں کو. دو لڑکیاں جوان ایسے ہیں جو اپنے بھیڑ بکریوں کو ایک طرف کر کے کھڑی ہے، پانی نہیں پلا رہی، لوگ پانی پلا رہے ہیں. تو ندی کا اخلاق ہو گئے. ان نے پوچھا پانی کیوں نہیں پلا رہے؟ جانور تمہارے پیسے ہیں. کہ ہم اور ذات ابھی جتنے چلوائے ہیں جب یہ خالی ہو جائیں گے، جگہ خالی ہو جائے گی تو ہم پلائیں گے. کہ تمہارے ساتھ آدمی کیوں نہیں ہے؟ کہ ہمارے والد بہت بوڑھے ہو گئے، ہم انہیں شیخن کریے. والد بہت بوڑھے ہو گئے، وہ یہ خدمت نہیں کر سکتے اور کوئی ہے نہیں. موسیٰ علیہ السلام کو یہ تو خدمت کی محتاج ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً پانی کھینچا، جوان آدمی اور ان کی بکری کو پانی پلا دیا. کیا تعلق ہے، کیا پہچان ہے؟ کچھ نہیں، بس یہ خدمت کی محتاج ہے. ان کی ضرورت اٹکی ہوئی ہے، ان کی ضرورت نکالنی چاہیے. پلا کر چلی گئی. وہاں پہنچی تو وقت سے پہلے آ گئی. پوچھا نے کہا وقت سے پہلے ایسا ہوا. ایک آدمی کو ایک آدمی آ گیا تھا، اس نے بڑی مدد کی تو وقت سے پہلے آ گئی. وہ کہاں ہے؟ تم تو وہی ہے. کیا بلا کے جاؤ، بلا کے جاؤ. تو ایک مسئلے سے بلانے آ رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام پانی پی کر کوئی بات نہیں کی، اپنے ساتھ کرنے جب بیٹھ گئے. بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، دعا مانگے. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ دعا مانگی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک مٹھی کھجوریں لینے تھے جو وہ کھاتے. پردیش میں بھوکے جنگل میں کچھ ہے نہیں. تو لڑکی نے کر کہا کہ ہمارے ابا آپ کو بلا رہے ہیں، آپ نے ہمارے ساتھ سلوک کیا ہے تو اس لیے کچھ آپ کو دینا چاہتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں. اچھی بات.
وہ آگے چل رہی ہے، یہ پیچھے چل رہی ہے. ہوا سے اس کا دامن اڑتا تھا تو اس کی پنڈلی کھلتی تھی. موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ آپ پیچھے ہو جاؤ، میں آگے چلوں گا. جہاں مڑنا ہے تو آواز دینے کی ضرورت نہیں، کوئی ڈیلا کنکری پھینک دینا، میں ادھر مڑ جاؤں گا. یہ کیا اور اس طرح وہ پہنچے. وہ تو جیسے ساری بات سنائی اپنے باپ کہ آج ایسا ہے. یہ مثال ہے کہ نبوت جس کو ملتی ہے اس کے اخلاق کریمانہ ہوتے ہیں، اس کا مزاج ایسا ہوتا ہے آج دم اور ایک دم. ان کو اللہ تعالیٰ چھانٹ کر کے نبی دیتے ہیں، اس لیے وہ اپنی امت میں ایسے ہی رہتے ہیں اخلاق کے ساتھ. جی ہاں، یہ مدد بھی کرنی ہے، اپنے آپ کو ہر اس چیز سے بچانا ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو پسند ہے، اسے نبی معصوم ہوتے ہیں. تو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں نبیوں کے پاس، ایک اپنی محنت کے ساتھ لوگوں کو یہی علم دیتے ہیں بشارتوں کا اس کا، اور دوسرا اخلاق سے ان سے پیش آتے ہیں کہ وہ تکلیف بھی پہنچائیں گے تو سبق کریں گے، ان کی مخالفت پر قدر کریں گے اور اپنے کام میں لگے رہیں گے اور ان کی ہمدردی میں کام کریں گے. ہاں، اس میں کوئی شکایت نہیں ان سے. انما اشکو بخشی میں اللہ سے ہدایت کریں گے. یہ طریقہ ہوتا ہے نبیوں کی دعوت کہ اپنے علم سے ترغیب دیتے ہیں، اپنے اخلاق سے لوگوں کو مانوس کرتے ہیں، ان کے اخلاق سے لوگ مانوس ہو جاتے ہیں، محبت کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھیجے گئے تو آپ تو ساری دنیا کے لیے بھیجے گئے ہیں، اس لیے آپ کو اخلاق کا سب سے اونچا معیار دیا گیا ہے. جتنی جہالت تھی اس کے مقابلے کے اخلاق بھی تھے. جہالت آپ کے سامنے اعلیٰ درجے کی تھی، اعلیٰ درجے کی جہالت، اس کے لیے آپ کو اخلاق اعلیٰ درجے کی تھی. علم بھی آپ کو سب سے اعلیٰ درجے کا دیا گیا. یہ دو، تو اپنے علم سے بھی کام کیا اور لوگوں سے اپنے اخلاق سے کام کیا. اسے لوگ آپ کو سچا کہتے تھے، امانت دار کہتے تھے، کوئی آپ کو انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا. کیسے یہ کیا 40 رہنے گزر گئے تو لوگوں کے دلوں میں یہ لوگوں سے محبت آ گئی، عظمت آ گئی. تو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، علم اور اخلاق. اس کے ذریعے سے جو ہے لوگوں میں طلب پیدا ہوتی ہے، فضا بنتی ہے اپنے دین کی، اور صبر کرنا پڑتا ہے دین دینے کے لیے. نبیوں کا طریقہ ہے، نبیوں نے لوگوں کو دین دیا صبر کے ساتھ. کوئی تمام، کوئی لالچ، کوئی مطلب ان سے نہیں ہے، بلکہ ان کی ناجوانیوں پر، ان کی تکلیفوں پر کہ اپنا صبر اور اللہ سے دعا. تو لوگوں کے دلوں میں طلب آ گئی. ہاں، اس میں دیر لگتی ہے. ہمیشہ حق جو ہے اس کی رفتار دھیمی ہوتی ہے، باطل کی رفتار تیز ہوتی ہے. باطل تیزی سے پھیلتا ہے، وہ ختم بھی ہو جاتا ہے. حق تیزی سے نہیں پھیلتا، دیر لگتی ہے. جیسے کوئی درخت اگنا ہوتا ہے تو دیر لگتی ہے، لیکن جب وہ اگ گیا اپنی جگہ پر قائم ہو گیا، ختم کچھ کرنا نہیں ہے. اب یہ اپنی جگہ پر قائم ہے، اب یہ اپنا گھر خود ہی دے گا اور دیتا رہے گا، ابھی سے کوئی خطرہ نہیں ہے. ایسے حق ہے کہ اس کے لیے جان ماننی پڑتی ہے، محنت ماننی پڑتی ہے، پھر اس کی جان لوگوں کے دلوں میں پہنچ جاتی ہے. پھر وہ نہیں چھوڑتے کام کو، پھر وہ نہیں چھوڑتے دین کو. کچھ بھی ہو جائے محنت سے دیا ہے، جی ہاں، تو وہ بیٹھ جاتا ہے اندر. پھر کچھ بھی ہو جائے وہ نہیں چھوڑیں گے، بلکہ وہ اس کی حمایت کریں گے. یہ ترتیب دین کی ہے، اس لیے ذرا بھاری ہے، یہ سخت ہے. نبیوں کا راستہ بھاری راستہ، حق کا راستہ کڑوا راستہ، حق کا راستہ بھی کڑوا، باطل بھی تھا، باطل کا راستہ بھی آسان، حق کا راستہ بھی مشکل اور حق کا مزہ بھی کڑوا. لیکن وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، پھر کسی آسانی آ جاتی ہے اللہ کے طرف. ان کے کام کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. اس لیے یہ تو میرے ذمہ داری کی بات بتائیے کہ اپنی ذمہ داری پورا کرنے کے لیے کہ امت بے طلب امت میں طلب پیدا کرانے کے لیے یہ رہا ہے.
ان کو علم دو، اشارتوں کا اور ان کے ساتھ اخلاق کا برتاؤ کرو اور مانوس کر کے اللہ کے ساتھ ان کو ملا دو اور آپ کا کام پورا ہو گیا. ہم نے اس کو اللہ سے ملا دیا. نبی اپنا کام پورا کر لیتا ہے، لوگ اللہ سے مل جاتے ہیں، پھر نبی کو بلا لیا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیماری میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھا کے دیکھا کہ امت کا آدمی ہے، امت پڑھا رہا ہے، امت پیچھے کھڑی ہو گئی، کیا ہمارا کام ہو گیا. چلنے والے بھی پیدا ہو گئے، سنبھلنے والے بھی پیدا ہو گئے. تو اللہ نے اپنے نبی کو بلا لیا کہ آپ کا کام پورا ہو گیا، آ جاؤ اب یہ کریں گے. یہی ہوا کہ انہوں نے کام دنیا میں کیا. تو یہ ذمہ داری ہے اس علم کی. دو ذمہ داری، اپنے آپ کو علم کا تابع کرنا اور اس علم کے ذریعے سے دوسروں میں طلب پیدا کر کے ان کو ذمہ داری کے لیے تیار کرنا. اپنے آپ کو علم کا تابع کرنا ضروری ہے. اگر علم کے تابع نہیں ہوا تو یہ علم جو ہے اس کا دشمن بن جائے گا. اس علم سے کہ بڑا عذاب ہوگا، بڑا عذاب. تو اس علم کی وجہ سے اس کے اندر فساد آیا. علم کے اثرات ہوتے ہیں. بنی اسرائیل کے جو علماء تھے ان کے پاس علم تھا، لیکن ان کے علم کو انہوں نے اپنے آپ کو علم کا تابع نہیں کیا، بلکہ علم کو اپنے تابع کیا. تو علم سے وہ اپنی اغراض پوری کرتے تھے. اس لیے علم نے اس میں بیماریاں پیدا کر دی. ان میں تکبر آیا، بڑائی پیدا ہو گئی. جب بڑائی پیدا ہوتی ہے تو حق قبول نہیں ہوتا، پھر آدمی حق نہیں قبول کرتا. کیوں میں بڑا ہوں، ابلیس شیطان بڑا بن گیا تو اس نے بات نہیں قبول کی اللہ کی. ان میں تکبر آیا اور تکبر کی وجہ سے ان آنکھوں میں حسد بھی آیا، کسی کی ہمدردی نہیں کر سکتے تھے. یہ بیماریاں پیدا ہو گئی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل کے علماء کو فاسق قرار دیا کہ یہ سب فاسق ہیں، اکثریت ان کی فاسق ہے. ان کا علم جو ہے فسق کے ساتھ ملا ہوا ہے، علم بھی ہے اور فاسق بھی ہے، حکم سے نکل چکے ہیں، علم کے تابع نہیں ہے. اس لیے ان کا لعنت ہوئی. اور انہوں نے اپنے فساد کی وجہ سے اللہ کی کتابوں کو بھی بدلا، تحریف کی، تابعداری کرنے کے بجائے. اور نبی آئے تو نبیوں کو قتل بھی کیا، نبیوں سے حسد بھی کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت حسد کیا یہ اس صاحب آخر تک. اور آپ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی. اس طرح ہم نبی کے ساتھ نہیں کرتے، حالانکہ وہ علم ہے ان کے پاس، لیکن اپنے آپ کو علم کا تابع نہیں کیا تو خود ہی ان میں فساد پیدا ہو گیا. اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی اور ان کو ہٹایا. اسی مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس علم آیا، انہوں نے اپنے آپ کو اس علم کا تابع کر دیا. کوئی سنت، کوئی مستحب، کوئی چیز جو اللہ رسول کو پسند ہے وہ چھوٹی ہی نہیں، پابند کر دیا علم کا. اس پابندی کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں تقویٰ پیدا ہوا. تقویٰ کی صفت پیدا ہو گئی اپنے علم کے تابع کرنے کی وجہ سے. اللہ نے ان کی تعریف کی کہ آداب کے بھی پابند ہے، احکام کے بھی پابند ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم بالتقویٰ. یہ وہ قسم ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے مخصوص کر دیا. یہ اصلی اثر ہے علم کا کہ یہ علم میں تقویٰ پیدا کرے. یہ دو اثرات پڑتے ہیں، یا تو علم فساد پیدا کرے گا یا پھر تقویٰ پیدا کرے گا. دونوں میں سے ایک آئے گا. اگر علم نے فساد پیدا کیا ہے تو اپنے علم سے اپنی ضرورت پوری کریں گے. اللہ نے بنی اسرائیل کو علماء کی اتنی خرابیاں بتائی ہیں کہ یہ یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں. کتاب قرآن پاک میں انہوں نے یوں کیا ہے، یوں کیا ہے، یوں کیا ہے. ان کی کمزوری ہماری بتائیے. ان کے پاس علم ہے، اپنے آپ کو علم کا تابع نہیں کیا ہے. علم کے تقاضے اور ہیں، ان کے تقاضے اور ہیں. یہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں.
اور نہ مال کھاتے نہ نئے طریقے سے ہم نے غلط پوری کرتے لوگوں کو، اور حق کے راستے میں رکاوٹ بنتے، یہ دو کام ان کے رہ گئے ہیں، اپنے غلط پوری کرنا لوگوں سے، اور حق کا راستہ سامنے آئے تو نہ خود عمل کریں نہ دوسرے کو عمل کرنے دیں، رکاوٹ بنتی ہے۔ یہ سارا سنایا ہم کو تاکہ یہ باتیں ہمارے علم کے ساتھ نہ پیدا ہو۔ ہمارے علم کے ساتھ پیدا کیا ہوتا کہ سب سے پہلے ہم اپنے علم پر عمل کریں، ہم اپنے علم کے ساتھ رہیں۔ یہ آیا ہی اس لیے ڈرائیوری کا جو علم لیتا ہے تو اپنے آپ کو اس علم کے تابع کرتا ہے، اسی علم سے وہ گاڑی چلاتا ہے۔ اگر اس کے خلاف کرے تو یہ گاڑی بھی جائے گی، یہ بھی جائے گا۔ تو ہر فن والا اپنے آپ کو اس فن کے اصول کے تابع کرتا ہے تو اس کا نفع آتا ہے، نہیں تو نقصان نہیں ملتا۔ ایسے ہی یہ بھی ہے کہ جو علم آیا کہ اس کا پہلا تقاضا وہ کیا کہ اپنے آپ کو اس علم کا تابع کرنا، اسی لیے یہ اترا ہے کہ تابع داری کرائے، اس لیے نہیں اترا ہے کہ اپنی برتری لے آئے، جیسے ان میں برتری پیدا ہوئی، شیطان میں اپنے علم جو ان میں برتری پیدا ہوئی، انہیں آدم سے اچھا ہوں، یہ اس نے اللہ کے سامنے کہا، انہیں آدم سے اچھا ہوں، جیسے کا حق یہ روکا نہیں آتا، میں ان کو ایسے سکھاتا ہوں، میں اسے کہتا ہوں اپنی برتری، یہ بات پیدا ہو گئی کیوں علم کے قابل نہیں کیا، ورنہ علم کا اصلی اثر جو ہے وہ تو خدا کا خوف ہے۔ جیسے برف کا اصلی اثر کیا کہ ٹھنڈا، اور آگ کا اصلی اثر کیا ہے گرم۔ علم کا اصلی اثر اللہ کا خوف، اس کا اصلی اثر ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے کون ڈرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے والے وہ علماء ہی ہے، ان کے علم کا یہی اثر ہے کہ ان کے دلوں میں خدا کی خشیت بھری ہوئی ہے، اللہ کا ڈر بھرا ہوا ہے۔ خشیت اس ڈر کو کہتے ہیں جو عظمت کے ساتھ ڈر ہے، ایک تو بحثت کے ساتھ ڈر ہے، جیسے سام سے ڈر ہے، دوسرے سے ڈر ہے، وہ تو بحثت سے ڈر رہا ہے۔ وہ خشیت عظمت کے ساتھ اللہ کی عظمت، ہاں اس کے حکم کی عظمت ہے، اور اس حکم کی عظمت کے نیچے دبا ہوا ہے، ڈر رہا ہے، یہ اس کا اصلی اثر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے انی لاخشاکم واتقاکم، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کی خشیت رکھنے والا ہوں، کیونکہ آپ کو سب سے زیادہ علم ملا ہے تو آپ کی خشیت بھی سب سے زیادہ ہے، اس لیے ہمیشہ بیٹھے رہتے، سب سے زیادہ ڈر آپ کے پاس ہے۔ حالانکہ آپ اللہ کے کیسے بندے سب جانتے ہیں کہ آپ سے کوئی افضل رہے گی اللہ کے نظروں میں، تو یہ علم کا اصلی اثر ہے۔ جب اس علم کے تقاضے پر اپنے آپ کو تابع کر کے چلا جائے گا تو یہ علم اپنا اثر دکھائے گا، یہ اندر ڈر پیدا ہو گیا اس کی وجہ سے کہ اس کی وجہ سے اپنے آپ کو ہر چیز کا یہ پابند کرے گا، تقوی کے ساتھ زندگی گزرتی ہے۔ جی ہاں، جس حکم کا جو درجہ ہے اس درجے پر اس کو رکھے گا۔ یہ مستحب ہے کہ ہاں یہ مستحب ہے، مستحب جان کر اس کی پابندی کرنی ہے، یہ سنت ہے کہ ہاں سنت ہے، سنت جان کر اس کی پابندی کرنی ہے، یہ فرض ہے کہ فرض جان کر اس کی پابندی کرنی ہے۔ علم کا درجہ بھی جانے اور اس کا عمل بھی، کیوں ڈر ہے کہ ادھر ادھر نہ ہو جائے، اور اپنی دنیا کو اپنے دین کے لیے قربان کرے، یہ اس علم کی خاصیت ہے۔ بنی اسرائیل کو علماء اپنے علم میں دنیا جمع کرتے تھے لوگوں کی، یہ نہیں کریں گے، یہ کیا کریں گے، یہ اس علم میں یہ سکھائیں گے کہ تو اپنے علم کی وجہ سے اپنی دنیا کو اپنے دین پر لگا، جب تمہاری دنیا اپنے دین کو لگائے گا اللہ تو جواب دے گا، برکت کے طور پر دے گا، بدلے کے طور پر دے گا۔ یہ اپنی دنیا کو اپنے دین پر لگاتے، اپنے علم سے دنیا نہیں بناتے، بلکہ دنیا والوں کو علم لے کر ان کو دنیا کو صحیح بناتے ہیں کہ تمہاری دنیا صحیح ہو جائے، تمہاری آخرت بھی صحیح ہو جائے۔ تو یہ اس علم کے تقاضے ہیں، اپنے آپ کو اس کا پابند کرنا، علم کے پابند ہے۔ تو دوسرا تقاضا اس علم کو دینا ہے دنیا والوں کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مشترک سرمایہ بنایا ہے،
جیسے بارش کا پانی ہوتا ہے کہ وہ سب کے لیے آتا ہے، سب کے لیے جتنی مخلوق زمین پر ہے ان سب کے لیے بارش کا پانی ان کے حیاتی پر موقوف ہے. ایسے زمین کے مسئلے والے تمام انسانوں کے لیے اللہ نے یہ علم اتارا. ہدی للعالمین، رحمت للعالمین. ہدی للمسلمین فقط نہیں، سب کی ہدایت، سب کی ہدایت اس کے اندر ہے. اسے جس کا حق ہے کہ وہ حق ان تک پہنچنا چاہیے. علم میں سب کا حق ہے، مشترک ہے. اس لیے یہ کیا تھا نبیوں نے کہ اس میں سب کا حق ہے کہ ہم جس چیز کا حق ہے اس کو لاؤ، کہ بھائی اپنا حق لے لاؤ، آؤ اپنا حق لے لاؤ. میں تمہارے لیے یہ لے کر آیا ہوں، آؤ. تمہاری دنیا آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں، میری طرف آؤ. تو ان کو دعوت دیتے تھے اپنے اخلاق سے، اپنی محنت سے، اور پھر وہ اپنے حصے کا دین لے کر جاتے تھے. جو بات آپ نے اپنا کام پورا کر دیا. یہی ذمہ داری میرے دوستوں یہی ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لائیں تاکہ وہ اپنا دین میں جو اس کا حصہ ہے وہ لے کر کے جائیں کہ ہاں میں نے بات پہنچا دی. کیا پہنچا دی؟ کہ اللہ میں نے پہنچا دی. صحابہ نے کہا آپ نے پہنچا دی، ہم پہنچ گیا، کام پورا ہو گیا. تو لوگوں کو لانا ان کے حق کی طرف تاکہ وہ اپنا حق لے لیں اور اپنی زندگی بہتر بنا لیں، دنیا کے لحاظ سے بھی، آخرت کے لحاظ سے بھی. یہ اس علم کا تقاضا ہے. یہ تجارت ہے. یہ تجارت ہے. ایسی کہ جب کسی کو دین دیا ہے پھر وہ دوسرے کو دے گا، وہ تیسرے کو دے گا. اس طرح یہ آپ کی تجارت بڑھتی چلی جائے گی. یہ سب لگتا جاریہ ہے، یہ بڑھتا ہی چلا جائے گا. یہ تجارت میں کھوٹ نہیں آتی. علم و ایمان کی تجارت ایسی ہے کہ اس میں کھوٹ نہیں آتی. یہ تھوڑی محنت لگائی، علاقے کے لوگ دین پر آ گئے، پھر وہ دوسروں کو تیار کریں گے کس طرح سلسلہ چل رہا ہے، تو اسی طرح چلا ہے. یہ تجارت ہے، نفع کی تجارت، اس میں کوئی کھوٹ نہیں. اس تجارت کی ترغیب بھی ہے کہ ہم تم کو ایسی تجارت بتا رہے ہیں، تمہیں اللہ تعلیم سے بتا رہے ہیں. تو یہ تجارت ہے ہماری کہ ہم اپنی محنت کریں گے، اللہ لوگوں کو تیار کریں گے، پھر وہ دوسروں کو تیار کریں گے. اس طرح سلسلہ پوری دنیا میں جائے گا. پوری دنیا میں گیا ہے اور جا رہا ہے محنت کی وجہ سے. لوگ اپنی اپنی زندگیاں بدل رہے ہیں، اپنی زندگی میں بدل رہے ہیں. کیوں کہ ان کو دین کی اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے. اگر آپ حضرات محنت کریں تو آپ کے پاس علم بھی ہے اور محنت بھی ہے، تو یہ محنت زیادہ طاقتور ہوگی. کیوں؟ علم ہے. اب تو ہم لوگ کر رہے ہیں تو جب اہل علم کھڑے ہوں گے اسی لیے تو ان کی محنت طاقتور بنے گی، کیونکہ بھی وہ علم ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ جس طرح عام لوگ اس کام کے لیے وقت فارغ کرتے ہیں، اہل علم بھی اس کام کے لیے وقت فارغ کرتے ہیں. اور ان جگہوں پر جانے جہاں دین نہیں ہے، جی ہاں، جہاں لوگ دین کو جانتے نہیں ہیں، اور ان کو اپنے اخلاق سے، اپنی محنت سے لوگوں کو دین دیں تاکہ وہ جہالت میں سے نکل جائیں. کیونکہ نبی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ لوگ جہالت میں سے نکلیں، ظلمات اور اندھیروں میں سے نکلے اور نور پر روشنی پر آئیں. یہی ہمارا کام ہے. اس لیے الحمدللہ ہر زمانے میں اہل علم نے یہ خدمتیں کی ہیں اپنے دین کی. اپنے آپ کو علم کا تابع کیا، عمل کا تابع کیا، تقوی کے ساتھ زندگی گزاری. کوئی لالچ نہیں کسی سے، بلکہ اپنا کام بھی لگا دیا اور پھر اللہ سے دیا. اللہ نے پھر ان کو دیا. صحابہ نے لگایا تو اللہ نے ان کو دیا. لوگوں سے ہے کہ لوگوں سے کچھ نہیں. تاکید تھی اس کی کہ کوئی کسی سے کچھ نہ مانگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تاکید کرتے تھے کہ کام دین کا کرو گے لیکن کسی سے کوئی سوال نہیں، کوئی کسی سے کچھ نہ مانگے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی ہے. اس بات پر یہ قول قرار ہوا ہے کہ کبھی کسی سے کوئی چیز نہیں مانگیں گے. تو کبھی کسی سے کوئی چیز نہیں مانگتے تھے. اپنا کھانا، اپنا لگانا، اپنی محنت کرنا اور امت کو دین دینا. اس کا اثر پڑا. یہ کچھ چاہتے نہیں، ہماری ہمدردی چاہتے. آج بھی وہی طریقہ ہے کہ اپنا کھائیں گے، اپنا خرچ کریں گے، اپنا لگائیں گے اور خدا کے دین کی بات ان کے پاس لے جائیں گے. اسے لوگ محبت کریں گے. ہاں، کیونکہ یہ مانتے کچھ نہیں ہے، چاہتے کچھ نہیں ہے اور ہمارے لیے سرکاری کرتے. یہ محبت کا ذریعہ بنتی ہے. پھر وہ مائل ہوتے ہیں، پھر ساتھ سے یوں ہم دین آگے بڑھا. چندہ کام الحمدللہ آگے بڑھ گیا اور دنیا میں پہنچ گیا
اور دنیا کے لوگ اب دین کی طلب کے لیے آ رہے ہیں، پھر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں دین بتاوے، کیونکہ مسائل علماء کے پاس جا رہے ہیں اس کا دینی راستہ ہمیں بتاؤ۔ دنیا میں راستہ تم جانتے وہ تو غلط نکلا، آپ سے دینی راستہ۔ تو جتنے لوگوں میں دین کی طرف آئیں گے اتنا وہ علم پوچھیں گے۔ عبادت کا دین بنا تو آپ سے عبادت کی باتیں پوچھیں گے کہ نماز میری صحیح ہوئی نہیں ہوگی، یہ میرا جو صحیح ہونا ہوا، یہ میرا ہاتھ صحیح نہیں ہوا، تو کبھی عبادت کر گئے اوپر جائیں گے تو اوپر کی باتیں پوچھیں گے، یہ اس کا کیا حکم ہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ اوپر تک کبھی رہا ہے۔ ایک عالم مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ میں گاڑی چلا رہا تھا، دائیں بائیں دو ساتھی میرے بیٹھے تھے، مجھ سے چوک ہوئی، ایکسیڈنٹ ہوا، یہ دونوں مر گئے۔ میری غلطی تھی، سامنے والے کی نہیں تھی، میری غلطی تھی، یہ دونوں مر گئے۔ خیر وہاں تو کچھ بتایا، قانون میں تو ہو گیا، دنیا میں ہوتا ہے، لیکن شریعت مجھے کیا کہتی ہے کہ وہ سمجھ کہ میری غلطی سے ان کی جان گئی ہے، تو شریعت کے اعتبار سے مجھ پر کیا واجب ہوگا؟ یا مجھے اس کی دیت دینی پڑے گی، یا مجھے اسے کفارہ دینا پڑے گا؟ یہ قتل کے حقاً ہے۔ اب وہ تو پڑھنے پڑھانے میں بھی نہیں آتے ہو، اس طرح کسی کے ہاتھ سے جان بوجھ کر قتل ہو تو کیا حکم ہے، خطا سے قتل ہو تو کیا حکم ہے، ہماری کتابوں میں ہے یہ۔ ابھی سطح تک لوگ پہنچے بھی نہیں اور پوچھتے بھی نہیں، تو وہ علم بھی نہیں، کیونکہ جو دنیا میں زیادہ کھپتی ہے دکاندار نہیں لاتے ہیں، کسی کا فرق لگا ہے، اور جو چیز کھپتی نہیں تو دکان والے بھی نہیں لاتے، تو جس علم میں لوگوں کی طرف نہیں وہ علم بھی اٹھ جائے گا، پہلے علم سے بھی اٹھ جائے گا، وہ بھی نہیں جانتے کیوں کہ اس کی طلب نہیں ہے، اس کا عمل نہیں اٹھ گیا، یہ دن اٹھ جاتا ہے، علم اٹھ جاتا ہے، کہ نہ اسے سمجھانے والے ہیں نہ اسے سمجھنے والے ہیں، اور جب محنت ہو تو سمجھنے والے پیدا ہوں گے، تو آپ کو سمجھانا پڑے گا، مسئلہ تلاش کر کے بتانا پڑے گا، تو آپ کا علم بڑھے گا۔ جیسے گاہک زیادہ ہوتے ہیں تو کاروبار بھی زیادہ، نہیں تو مندا ہو گیا۔ یہ مجھے مسئلہ پوچھا انہوں نے کہ مجھے اس میں کیا کرنا چاہیے، ایسے بہت بتائے لوگ نئے نئے مسائل کے کراتے ہیں، اس کا کرنا کیسا ہے، اس کا کرنا کیسا ہے، ہم کرتے ہیں، ہماری تجارت ہے، ہمارا کاروبار ہے، اب اللہ نے دین دیا ہے، دین میں جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ تو نماز روزے تک کی بات تھی، اب آگے کی بات۔ ڈاکٹر لوگ ڈاکٹری کے مسئلے پوچھتے ہیں کہ ہماری ڈاکٹری میں یہ چیزیں آتی ہیں، شریعت کیا کہتی ہے، وکیل وکالت کے مسائل پوچھتے ہیں، کیونکہ وکیلوں کو دین آیا ہے، ہماری وکالت میں یہ چیزیں آتی ہیں، شریعت کیا کہتی ہے۔ اب علماء کا علم بڑھ رہا ہے، اس کی تحقیق کر رہے ہیں، مسائل کا حل نکال رہے ہیں، جی ہاں، کیوں کہ ضرورت الگ آئی ہے، کیونکہ مٹا ہوا دین زندہ ہوتا ہے، نہیں تو کتابیں چل جاتی ہے، جو پڑھنے والے نہیں ہے، پڑھانے والے بھی عمر گئے، پڑھنے والے رہے نہیں، اب کتابیں چل جائے گی۔ اب تو معلوم نہیں چلے، میں بھوپال استعمال میں جانا تھا اپنے گاؤں سے، تو جہاں پرانا سامان بکے سفاری پرانا مال ہوتا ہے، بہت پرانی کتابیں تھی، میں نے خریدی ہے، حدیث کی بڑی بڑی کتابیں، اس میں بنگار میں، بنگار ہمارے زبان میں کہتے ہیں کباڑی، تو بنگار میں کیونکہ کسی مہینے میں بھوپال نواب کا شہر تھا، علم علماء سارا ہوتا تھا اسلامی، وہ ختم ہو گیا اور وہ تو وہ مر گئے، کسی معنی میں کوئی طلب نہیں ہے، تو وہ پرانی کتابوں کو پرانے مال کے ساتھ بیچتے ہیں، اس میں کچھ زیادہ پوچھا کیسے اس کے، تو تیس روپئے میں بڑی بڑی 2-3 کتابیں دی بھوپال کے اندر، بہت سالوں کے بعد اس بات یہ مثال ہے، کوئی طلب نہیں رہی، دیکھ دو
بنگال میں، اور طلب آ جائے گی تو مصر سے کتابیں منگوائیں گے. ضرورت ہے، اگر کتاب نہیں ہے کہ ہاں کہ مصر میں ہے تو مصر سے منگوائیں گے. طلب آئیے. تو یہ بڑا خریدا ہے میرے بھائیو ہماری زندگی کا کہ ہم امت میں دین کی طلب پیدا کرائیں. یہ تو اسی سے بیٹا تو بے طلبی میں جس چیز کو پانی نہیں ملے گا وہ سوکھ جائے گی. اور طلب کا ختم ہونا یہ سوکھنا. تو طلب کیوں نہیں ہے کہ اس کی طلب ہو نہیں رہی ہے، اس کو پانی نہیں مل رہا. جب دعوت چلے گی تو لوگوں میں طلب آئے گی. پھر لوگ دین کے لیے کھڑے ہوں گے، دین کی حمایت کریں گے، نصرت کریں گے، اپنے جانمان لگائیں گے، دین کو زندہ کریں گے، دین کے مددگار بنیں گے. اس امت کے دن میں دو کام ہے، اپنے دین پر باقی رہیں اور اپنے دین کا مددگار بنے. اپنے دین پر استقامت کے ساتھ رہیں، دین نہ چھوڑیں، استقامت کے ساتھ رہیں. دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے دین کا مددگار بنے تاکہ دین کے لیے راستے کھلے اور دین دنیا میں پھیلے. جن میں نہیں ہے ان میں آگے اور جو ہے وہ قائم ہو جائے. جب محنت ہوگی تو دونوں نفع ہوں گے، جو ہے وہ قائم ہو جائیں گے دین پر، اور جو نہیں ہے وہ دین زندگی میں آ جائیں گے. تو پتہ چلے گا کہ امت کتنی غلطی میں ہے، کتنی گمراہی میں ہے. ان میں محنت کرنے سے پھر ان کی ہمدردی پیدا ہوگی. یہ بیچارے ایسے نماز بھی نہیں پڑھتے، نماز بھی نہیں پڑھتے، اور کیا کیا پتہ نہیں کیا کیا ہے. ان میں پہنچنے سے یہ باتیں پیدا ہوتی، پھر ان کی ہمدردی پیدا ہوتی. اس لیے یہ طریقہ رکھا گیا ہے کہ دین کے مددگار بنو، اپنے دین پر قائم رہو، اپنے دین کے مددگار بنو. دین پر قائم رہنا ہر حال میں ضروری ہے. دنیا حالات کا غیر مختلف حالات آتے ہیں، ہر حال میں دین پر قائم رہنا. ہماری عبادتیں جو ہیں وہ حالت کے حساب سے نہیں ہے، حکم کے حساب سے ہے. گرمی آئے کبھی روزہ رکھیں گے، سردی آئے تو کبھی روزہ رکھیں گے. یہ نہیں کہ گرمی ہے بہت لمبا دن ہے، یہ نہیں. ہمارے ہاں یہ ہے ہی نہیں کہ اب یہ حال ہے. ہمارے یہاں کیا حکم ہے؟ حدیث میں ہے نہیں کہ سومو لے ہوئے تھے، وافر لے ہوئے تھے. چاند دیکھا کہ ہاں روزہ رکھو، چاند دیکھا عید کرو. کون سا مہینہ ہے، کون سا موسم ہے، کچھ نہیں. چاند دیکھا کہ حج کرو. چاند دیکھ حج کا اعلان ہوتا ہے. گرمی ہو سردی ہو کچھ بھی ہو حج ہوگا. حج کے مہینے ہیں، گرمی سردی نہیں. ہاں نماز کے اوقات ہے، گرمی سردی کچھ نہیں، گرمی ایمانداری کچھ نہیں، بیماری کچھ نہیں، نماز پڑھنی پڑے گی. ہاں یہ الگ ہے کہ حالت کی وجہ سے طریقے بدل جائیں گے کہ بیمار ہے تو بیٹھ کے پڑے گا، لیکن پڑے گا. یہ نہیں کہ چھوڑ دیں بیماری میں کہ بیماری میں بیماری کا دین. جیسے بیماری میں بیماری کا کھانا، پرہیز کا کھانا کھاتے ہیں نہیں. بیماری کا کھانا کھاتے ہیں پرہیز کا کھانا تو کھانا ہے لیکن پرہیز کا. ایسے بیماری میں دین کون سا کہ بیماری کا. جی ہاں بدن کے لیے نہیں ہے کہ بیماری کا کھانا کھاؤ، تندرستی نہیں کر سکتے. وہ بیمار ہو گئے کہ بیماری کے دن پر ہو، تندرستی والے دن تمہارے دن میں نہیں ہے. تو حالت بدل گئی، طریقہ بدل جائے گا. حکم نہیں بدلے گا، طریقہ بدلے گا. حکم نہیں بدلے گا کہ نماز نہ پڑھو، تو پھر کیا ہوگا؟ طریقہ بدلے گا. بیٹھ کے پڑھو، لیٹ کے پڑھو، اشارہ سے پڑھو، ترنم سے پڑھو، یہ سب طریقے ہیں. مگر نماز تو پڑھنی ہے. ایسے پورے دن کی بات ہے کہ طریقے بدل جائیں گے آسانی کے لیے. حکم نہیں بدلے گا. ان طریقوں پر عمل کرنے کے لیے اپنے اندر استعداد پیدا کرنی پڑتی ہے. نہیں تو چھوڑ دے، نہیں پڑھتے جاؤ، نہیں رکھتے رہو گا. کیوں طاقت ہے؟ حالانکہ طاقت تو ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ عبادت نہیں فرض کریں گے جو کبھی اسے ہوتی تھی. لیکن بیماری والی کرو، بیماری والی عبادت کرو، غریبی والی عبادت کرو، مگر پھر بھی استعداد پیدا کرنی پڑے گی. نہیں تو جیسا حال ہوگا ویسا آدمی کر لے گا. اس میں دین چھوٹ گیا ہے. دین کی محنت کا ایک فائدہ میرے بزرگ یہ ہے کہ اپنے دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے. اگر دین کی محنت نہیں ہے تو حالات کے سامنے ہار جائے گا اور دین چھوٹ جائے گا.
تو محنت ہوگی تو کہ محنت ہوگی تو اپنے دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہوگی. پھر وہ اپنے دین پر چلے گا اور پوچھ کے چلے گا کہ اب میں کیا کروں. اس لیے پوچھنا پڑے گا جو کہ حلال میں کرنا ہے تو میں بیماری کا حج کے چاہتی بیماری کا حج ہے جن کی بیمار حج میں کرے. بیمار ہو گیا حج میں تو کسی طرح کرو ہے نا راستے. تو جس طرح بدن کے لیے ہے علاج مختلف اور کھانے مختلف، جیسا دین میں بھی مختلف طریقے ہیں. لیکن دین کی استعداد پیدا کرنی پڑتی ہے. دین کی محنت ہوگی تو اس استعداد کی وجہ سے وہ دین کا طریقہ بھی پوچھے گا اور عمل بھی کرے گا. نہیں تو نہیں پوچھے گا، ہار جائے گا. نہیں تمہیں ٹکنے میں حالت ٹک لیجیے یہ پھر دین ختم ہو جائے گا. اس لیے دین کی محنت پر اپنے آپ کو لانا اور دوسروں کو لانا ضروری ہے. پھر وہ طریقے زندہ ہو جائیں گے جو اللہ نے آسانی کے لیے رکھے ہیں. نہیں تو وہ خود ہی بیدی ہو جائیں گے اور طریقے ہی بڑھ جائیں گے. اس لیے یہ طریقہ ہے کہ ایک وقت ان ذمہ داریوں کا آپ حضرات کے لیے ہے جس ذمہ داری پر آپ ہے. دوسرا وقت اس کام کے لیے جو عام امت کے لیے آپ کی ضرورت ہے، آپ کی ضرورت ہے لوگوں کو. کیونکہ علم والوں کی ضرورت ہے، ڈاکٹر کی ضرورت ہے، علم والوں کی ضرورت ہے. اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک وقت آپ فارغ کریں گے ترتیب بنا کر. ایک وقت میں ایک وقت میں یہ مشورہ دیا جاتا ہے. ایک وقت میں یہ کرو جس میں آپ مصروف ہیں، دوسرے وقت میں فارغ کر کے اس چیز کو کرو تاکہ یہ دونوں ہوتے رہیں. ایک کی وجہ سے اسے ٹوٹے نہیں، سب کے دونوں ہوتے رہیں. ترتیب ہوگی تو دونوں ہو جائیں گے. یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا. اللہ نے شریعت میں ترتیب رکھی، ٹکراؤ نہیں رکھا. ترتیب بنائیے، یہ بھی کرو یہ بھی کرو. ورنہ روکو کرے تو سیدھی نکل جائے گا، سیدھا کرے تو روکو کیسے کرے گا. ہے نا بات. تو کیا کیا کہ ترتیب میں آئے کہ پہلے روکو کرو، پھر روکو سے کھڑے ہو کر پھر سیدھے میں جاؤ. یہ ترتیب کہلاتی ہے احکام کی. روکو میں سے سیدھے میں سے قاعدہ یہ سب فرق ہے کہ یہاں رکوع سجود قاعدہ سب فرق ہے اپنی اپنی جگہ پر. تو اس کیسے ادا کریں گے تو بھی ترتیب بتا دی. پہلے قیام ہوگا، پھر رکوع ہوگا، پھر سجدہ ہوگا، پھر قاعدہ ہوگا، پھر سلام ہوگا. احکام کی ترتیب کہتے ہیں اس کو تاکہ عمل بنے. چانوں پڑھیں گے کیسے کریں گے، کیسے پڑھیں گے، یہ طریقہ ہے. تو جب ترتیب ہوگی میرے دوستوں تو ہر حکم اپنی جگہ پورا ہو جائے گا. دین میں ترتیب ہے، انتشار میں ٹکراؤ نہیں. یہ بھی کرو یہ بھی کرو کہ ہاں مگر اس کو اس وقت کرو اس کو اس وقت کرو. اس کی جگہ بتائیے یہ شریعت بن گئی. ایسے یہاں بھی یہ محنت بن جائے گی اگر اس کی ترتیب ہوئی کہ ایک وقت میں یہ کیا ایک وقت میں یہ کیا تو دونوں جگہ پانی پہنچ جائے گا. عام لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا اور جو خاص لوگ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، سیکھنے کے لیے، سننے پوچھنے کے لیے وہ کر کے یہ ہمارا وقت اس کے لیے کہتے ہیں کہ جو کام کر کے فارغ ہو جائیں وہ اپنا سال لگا کر اس کام کو سیکھے پھر ترتیب سے کرتے ہیں. اور جن کے پاس کوئی دینی ذمہ داری نہیں ہے، اپنے کام میں مشغول ہے، وہ ہر سال 4 مہینے لگاوے، نہیں تو کم سے کم سال کا چلہ لگاوے اور باقی وقت کا کام کریں. یہ ترتیب ادنا ڈر جائیے مثال اس روز اس محنت میں لگاوے پھر اپنا کام کریں. گرمی بھی ڈر جائیے کہ 4 مہینے لگاوے ہر سال. حالات لگ جائیں گے ایک مطلب سال لگا کر اس ترتیب پر آئے. یہ درخواست ہے. پھر باقی نفے اس کے وہ تو کام کرنے سے تعلق رکھتے ہیں. جتنا کوئی کام کرے گا تو نفع اس کے سامنے شروع پھر وہ خود ہی اسے بتائیے. اب خدمت کر کے اسے بتائیے. الحمدللہ ملکوں میں آپ حضرات کے جانے سے بڑا موقع ہوا ہے. اپنے علم پہنچتے ہیں، اعتدال کے ساتھ کام سمجھاتے ہیں. ہاں اعتدال کے ساتھ علم ہے تو اعتدال کے ساتھ سمجھائیں گے. ہاں حکمت سے سمجھائیں گے. اسی کی ضرورت ہے. پھر مزید مہارت حاصل ہو جاتی ہے محنت کی وجہ سے. وہ تو کرنے سے تعلق ہے اس کا. آپ ہمت کر کے بتاؤ. بولو بھائی ہمت کر کے کھڑے ہو جائیں. سال والے بتاؤ یہ سب سے پہلے. سال والے بتاؤ بھائی. مولانا آدم صاحب 4 مہینے کے لیے اللہ قبول فرما. سال والے بتاؤ بھائی پہلے. 1 سال پہلے یہاں لگانا. سکون میں وقت گزرا ہے یا حرکت میں دونوں جمع کریں. کیا نام
सिद्दीक भाई कहाँ के? मौलाना सिद्दीक साहब कानपुर के। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमावे, अल्लाह आसान फरमावे। इसे नाम लो और बोलो बस बोलो। इल्म का हक अदा करने के लिए इस मेहनत पर अपने आप को डालना है। बताओ भाई, नियत करो फिर तरतीब बनाकर जाना है। अच्छा मौका इस समय का होता है, मेहनत सीखने के लिए, मेहनत लगाने के लिए। खुला हुआ बाजार होता है, तो चीज खरीद लो, बाजार बंद हो गया तब क्या करोगे? सही। बाजार खुला है, जमाते जा रही है। बताओ भाई, हिम्मत करके बताओ। बेहतरीन मौका है ये, नकद हो जाएगा। हाँ, नकद है, अभी जमातें भी जाएगी इज्तिमा से। बताओ भाई, साल के लिए है कोई? हिम्मत करो। बाद हजरातों होते हैं कि उनकी कोई जिम्मेदारी न दर को तदरीस की, न तफसीर तालीम की, वैसे अपने काम में है। वो 4 महीने लगा, बताओ, 4 महीनों के लिए अपना काम करते हैं, वो 4 महीने लगा, वो खुद देखेंगे 4 महीने का नफा। फरमाइए भाई। उसी लेके रख लेना, इसका फायदा होता है, लेकिन लेके छक लेना उसका फायदा होता है। आम लेके रख लिए तो चल जाएंगे, और आम लेके खा लिए काट के तो दूसरा कर ही देगा। सही। ये तो बहुत अच्छे है। ये इल्म का इल्म को नहीं रख लिया जाके पुराना हो जाएगा। हाँ, मौली महाज साहब खानपुर के, साल के लिए। अल्लाह कबूल फरमावे, अल्लाह आसान फरमावे। और बताओ भाई, 4 महीने और अपना चल जाइए कटे चिल्ला, चलो इतना इसी से होंगे। तो चिल्ले के लिए बताओ, जो फारिग है वो तो यहाँ से ही नियत करे, बाकी दरसो तदरीस में है वो अपनी तरतीब के एतबार से नियत है। बताओ मौलाना अशरफ साहब में देंगे। देगाम के लिए मौलाना आसिफ साहब यहाँ से तैयार हो, माशाअल्लाह, खानपुर के। और बताओ मौली सलमान साहब, इनके यहाँ मौली सलमान खानपुर, मौली सलमान, मौली सादी। हाँ, मौलाना अब्दुल रशीद साहब, अल्लाह कबूल फरमाना। और बोलो भाई। बढ़िया बात यह है कि चिल्ला नकद लग जाए। हाँ। ये तो अच्छी आला होगी। मौलाना हारून साहब, अल्लाह कबूल फरमावे, अल्लाह आसान फरमावे। और बताओ भाई। हाँ, हिम्मत करके 40 दिन इस्तेमाल खुला हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह, और जमाते जा रहे हैं, चीजा बनी हुई है, चिल्ला इसमें लग जाए। ये बताओ भाई, बताओ। अच्छा, छुट्टियों के एतबार से बताओ। मई की छुट्टियों में और आसिफ साहब मई के अंदर खड़े हो थोड़ी देर, वो भरूच शहर वाले एक तरफ हो जाओ, जम्बूसर वाले एक तरफ हो जाओ, हाँ, आमद वाले एक तरफ हो जाओ, ताकि आसानी से तरकीबें बन जाए। बोली जुबेर साहब, कॉलेज वालों की जगह तरकीब बना लो। करमार हल्के वाले मौलाना इलियास साहब, करमार हल्के वालों को जगह एकल नाम लिख के पूरे दे देना भाई, बाकी हजरत बैठे रहे बस, तस्वीर में थोड़ा साथ दे, बाकी हल्ला आगे आओ, आगे आ जाओ, अपना अपना नाम दे दो। हाँ, छुट्टियों के लिहाज से, अपने पदार्थ के लिहाज से। बाकी आगे रहो।
باقی حضرت آگے آ جاؤ. بیٹھ کے کر لو, بیٹھ کے ایک جگہ بیٹھ کے بیٹھ آرام سے, اور باقی ہو جاتا ہوں تو بات بیٹھی ہوتی آپ سے. باقی حضرت آگے آ جاؤ, اور جو لکھا چکے ہیں وہ بھی آ جاؤ. آگے آ جاؤ بھائی تھوڑی. دیکھو بھائی, بات یہ ہے, بات یہ ہے, ایک ہے ختم نبوت کا کام, ایک ہے نبوت کا کام, ایک ہے امت کا کام. درجے ہے ختم نبوت کا کام. ختم نبوت کے کام کا تقاضا ایسا ہے جیسے بارش. بارش کوئی فلان کے ارادے نہیں ہوتی کہ اب یہاں پھر یہاں پھر یہاں, اس سال یہاں, 2 سال یہاں پھر 2 سال یہاں, اس کو پلان نہیں ہوتی بارش کا. بارش پر سب کی حیات موقوف ہے, اس لیے وہ اپنے وقت پر آتی ہے اور سب جگہ کے لیے آتی ہے. جو کام ختم نبوت کے لحاظ سے ہمارے اوپر ہوا ہے اس کی کوئی پلاننگ نہیں ہے, وہ تو ہر جگہ کے لیے ہے اور ہر زمانے کے لیے ہے. ہر زمانے کے لیے اور ہر جگہ کے لیے بارش کی طرف سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری بحثت کی مثال ایسی ہے کہ بارش کا پانی, وہ ہر جگہ اس کی ضرورت ہے, وہ ہر زمانے میں اس کی ضرورت ہے. اس لیے یہ کام ختم نبوت کا ہے. ہر جگہ ہر وقت اس کی ضرورت ہے. اس کے لیے ترتیب ظاہر کی گئی ہے کہ عرب عجم میں جانے, عجم عرب میں جانے, مشرق والے ملک میں جانے, مغرب والے مشرق میں جانے, کوئی پلاننگ نہیں. ختم نبوت جب اس طرح ختم نبوت کے لحاظ سے کام ہوگا تو اس کے لیے سے نبوت والے کام زندہ ہو جائے. نبوت کا کام کیا ہے, اپنی اپنی جگہ کرنا. پہلے نبیوں کو جگہ اللہ مخصوص دیتے تھے کہ آپ اس قوم کے لیے, آپ اس ملک کے لیے, آپ اس علاقے کے لیے, ان کے میدان مخصوص ہوتے تھے, اس میں وہ ذمہ دار رہتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو مصر کے لیے بھیجا گیا, وہ مصر کے لیے تھے. بنی اسرائیل تو مسلمان تھے لیکن کچے مسلمان تھے, تو ان کو پکے بنایا. مصر فرعون یہ کافر تھا تو ان کو مسلمان بنانے کے لیے ان کی ذمہ داری دی. تو اپنی قوم کی تربیت اور ان کی تبلیغ, ان کا علاقہ دیا تو یہ کام کرا. نوح علیہ السلام کو اپنی قوم, حود علیہ السلام کو اپنی قوم, شعیب علیہ السلام کو اپنی قوم, مدین والے, یہ نبوت علاقے. تو علاقے کا کام تو اس وقت زندہ ہوگا جب ختم نبوت طریقے پر عمومی کام کیا جائے گا. جیسے اگر بارش ہوگی تو پھر ہر علاقہ تر و تازہ ہو جائے گا. چاول والوں کا علاقہ, گیہوں والوں کا علاقہ, گنے والوں کا علاقہ. بارش سے جہاں جہاں جو چیز ہے وہ تر و تازہ ہو جائے گی کیونکہ بارش عمومی طرح پر. ایسے یہ ہے اگر عمومی طرح محنت لے کر پھریں گے تو ہر علاقے والوں کا اپنا دین زندہ ہوگا. ان کی مسجد آباد ہوگی, ان کی دینی زندگی صحیح ہوگی, ان کی معاشرت صحیح ہوگی, ان کی معیشت کمائیاں صحیح ہوگی اپنی اپنی جگہ. نبوت والا کام, اور جب نبوت والا کام ہوگا تو شخصی زندگی دین پر آئے گی. میری اپنی زندگی یہ میرے ماحول پر موقوف ہے. جب میرا ماحول دینی تو میں دیندار, اگر میرا ماحول بے دین تو میں بے دین ہو جاؤں گا, چاہوں نہ چاہوں. جسے گرمی میں سب کو گرمی لگے, سردی میں سب کو گرمی,
کہ موسمی گرم ہے، موسمی ٹھنڈا ہے، تو بادشاہ ہو فقیر ہو سب کو سردی گرمی لگے گی، موسم ہے. ایسے جب ماحول نہیں ہوگا تو لوگ دیندار بن جائیں گے. تو ماحول ہی نہیں ہے. اب جو غیر مسلم ہمارے ماحول میں رہتے ہیں وہ ہماری طرح سے بولتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ بولتے ہیں انشاءاللہ. دعا کر سکتے ہو کیوں وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اور جو ہماری ان کی طرح ہے وہ دل سے بات کرتے ہیں. کیوں کہ اس ماحول میں یہ ہے، چاہے نہ چاہے. پھر وہ جو صنف کمزور ہے وہ جلدی بگڑے گی اگر ماحول نہیں ہے تو. عورتیں اور بچے یہ کمزور ہیں، یہ جلدی بگڑتے ہیں ماحول کی خرابی سے. پہلے وہی اثر لیتے ہیں، اولاد بگڑتی ہے عورتیں بگڑتی ہیں. کیوں ماحول نہیں ہے. ماحول بنتا ہے ختم نبوت کی محنت سے. اعلیٰ عموم محنت کی جائے، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، عرب میں، عجم میں. یہ بارش پورے ملک کو برستی ہے، ہر جگہ کے علاقے لڑکے ہو جاتے ہیں، اپنے کے علاقے کی پیداوار لکھتے ہیں لوگ. یہ نبوت کی محنت، اس کو مقامی محنت کہتے ہیں ہمارے ساتھی کہ مقامی محنت کرو. یہ نبوت کی محنت، اپنی جگہ اپنا کام کرو. لیکن اپنی جگہ اپنا کام نہیں کرتے، پہلے باہر نکل کر آنے تک. باہر نہیں نکلا وہ کبھی ہم کر رہے ہیں، کیا کرے گا وہ. تو ختم نبوت کی محنت سے نبوت کی محنت زندہ ہوتی ہے. نبوت کی محنت سے ہر ایک کی شخصی زندگی دینی بنتی ہے. عورتوں کی دینداری، بچوں کی دینداری، بڑوں کی دینداری، تاجروں میں دینداری. ہاں یہ شخصی زندگیاں دینی بنتی ہے. وہ پابند بنتے ہیں فرائض کے، حرام سے بچنے کے، اپنی زندگی بچاتے ہیں حرام سے. پابند بنتے ہیں فرائض کے. شخصی زندگی یہ کرتی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ امت ختم نبوت کے محسوس دنیا میں ہے. تو اس کے نیچے پھر علاقے کو دین زندہ ہوگا. جس علاقے میں پھریں گے اس علاقے والوں کا اپنا دین بنے گا، وہ اپنی وجہ کی آباد کریں گے، اپنی دینی زندگی بنائیں گے. اس لیے یہ بات کہی جاتی ہے. اس میں لوگ توبہ کرنے والے بن جاتے ہیں، شخصی زندگی گزارنے لگتی ہے. سمجھ نہیں لگا؟ اس لیے چیزیں ضروری ہے. اس پیڑنے سے میرا پانی پڑے گا، نہیں تو پھر یہ نہیں ہوگا، یہ سوکھ جائے گا. اس لیے کہتے ہیں پھرو بھی اور واپس آ کر اپنے مقام پر تو کم کرو تاکہ ماحول ہمارا باقی رہے. دین ہر گھر میں دین ہو، ہر مسجد میں دین ہو، ہر محلے میں دین ہو، اور دین کے تقاضوں پر اپنی اپنی زندگی گزارے. اگر کمانے میں ہر ایک مشغول ہے، ایسے دین میں بھی ہر ایک مشغول ہے. اس کے لیے کہتے ہیں مقام پر مقامی کام کریں. جو ماحول پھیلنے سے ہوا وہ باقی رہے، جو مزاج پھیلنے سے رہا ہے وہ باقی رہے. مقامی کام بھی اپنی جگہ ہے، بیرونی اپنی حرکت بھی اپنی جگہ ہے. ان دونوں کے جمع ہونے سے شخصی زندگی اچھی ملتی ہے. سمجھ نہیں لگا تو کریں گے انشاءاللہ. اور اپنے مقام پر بھی مقام کے کام میں ساتھ دیں، مقام کے لوگوں کو ذہن بنانے. جو جا نہیں سکتا وہ جانے والوں کو تیار کرے. میں کسی کو نہیں جا سکتا، یہ ٹھیک ہے، تم دوسروں کو تیار کرو. اور ڈال دو الگ خیر صفائی دی. یہ بھلائی کی راہ دکھانے والے کو بھی اتنے سال ملے گا جتنا خود بھلائی کرنے والے کو ملا تھا. انہوں نے ایسا فرماتے ہیں کہ کسی مجبوری سے تم نہیں کر سکتے تو دوسروں سے کراؤ، دوسروں کو تیار کرو. تمہیں اللہ اتنا دیں گے جتنا ہم کو دیں گے. کسی کو 4 مہینے کے لیے تیار کیا تو 4 مہینے والوں کو جتنا اللہ دیں گے، یہ تیار کرنے والوں کو اتنا ہی دیں گے. اللہ کا یہ وجہ ایسا ہے، کرنے والا اور تیار کرنے والا دونوں کو، اس کو بھی الگ دیں گے، اس کو بھی الگ دیں گے. یہ دین میں ہے. اس لیے ہم نہیں جا سکتے کسی وجہ سے. تو ٹھیک ہے، ہوتا ہے اس دنیا میں ادھر بھی ہوتے ہیں، رکاوٹ بھی ہوتی ہے، مجبوری بھی ہوتی ہے. لیکن دوسروں کو تیار کرنے کی کیا مجبوری ہے؟ میں کسی کو بھیج سکتا ہوں، میں کسی کو تیار کر سکتا ہوں، میرے چلنے سے وہ تیار ہو جائے گا. تو اس میں کسر نہ چھوڑ. یہ بھی میں نے کریں گے اور دوسروں کو تیار بھی کریں تو کریں گے انشاءاللہ.
Rasa cilan aku benda. سمجھا سماجو Kita pulai asal. Lagi sih. نہیں نا گنا نہیں وہی لال لال تھئی گئے جو پیار جی saya keruk. Sudah beres sih. Sabar tu. Isap membuka. Tahu tak insyaallah. Leune. Badan kan namu. Abu, duit bond. अहमदाबाद वो मॉल है तो पहले से कह दिया तो ऐसा हम निज़ाम बनाते हैं आज तो जॉब के बाद तो मसला बहुत कठिन है बहुत कम होता भी नहीं कोरिया खान हुई जाना हाँ हाँ
લીધા પછી તમે દાણા પર કર્યું છે બંધ કરવાનું ભૂલી ગયા બંધ કરવાનું ભૂલી ગયા